بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ ترجمہ سماعت فرمائے، اور نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والے یہی لوگ ہیں جن کو ہم بڑا اجر یعنی ثواب عطا کریں گے۔ آج کا ہمارا درس ہے زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کا حکم اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ زکوٰۃ کی تعریف سماعت فرمائے۔ زکوٰۃ کے معنی لغت میں پاک ہونے اور برکت اور بڑھنے کے ہیں، اور اصلاح شرع میں اپنے مال کے ایک جز کا یعنی نقد مال کا جن پر ایک سال گزر چکا ہو 40واں حصہ، جس کا شریعت نے مقرر کر دیا ہے خالصتاً للہ کسی مسلمان فقیر۔ یہ قید نیت مشروط ہونے کی ہے، یعنی زکوٰۃ میں نیت شرط ہے جس پر عبادات مقصودہ میں شرط ہے، جو سید یا سید کا شرعی غلام نہ ہو۔ چونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے اور سید واجب الاحترام ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہ دیں بلکہ اچھے مال سے سید کی خدمت کریں۔ پوری طرح مالک کر دینا، چونکہ اس فعل سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے برکت عنایت ہوتی ہے، اور اس مال کی دنیا میں ترقی ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ پاک اس کا 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کا نام زکوٰۃ رکھا گیا ہے۔ ضروری اور ایک اہم بات، مالک کرنے والے کی منفیت بالکلیہ اس سے منقطع ہو جائے، پس اپنے اصول یعنی ماں باپ، دادا دادی یا فروع یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ جن کا نفقہ بصورت محتاجی خود اس پر واجب ہے، ان کو زکوٰۃ نہ دیں، اس میں من وجہ منفیت ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم سماعت فرمائے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ پر خواہ مرد ہو یا عورت فرض عین ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا فاسق، ادا میں تاخیر کرنے والا گناہگار اور ادا سے روکنے والا مستحق قتل ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں سماعت فرمائے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہو تو اس کو یہ حکم نہ دیا جائے گا کہ زمانے کفر کی زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 2، آزاد ہونا۔ غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 3، بالغ ہونا۔ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 4، عاقل ہونا۔ مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں بشرط جنون سال بھر رہے، اور اگر چند روز بھی افاقہ رہے گا تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ نمبر 5، نصاب کا ہونا۔ اگر نصاب میں ذرا برابر بھی کمی ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور نصاب یعنی بشرط وہ چیز سال بھر تک قائم رہتی ہو، اور جو چیز سال بھر نہ رہ سکے جیسے ککڑی، خربوزہ، تربوزہ، ترکاری وغیرہ، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور مال کی مقررہ مقدار جس میں زکوٰۃ لازم آتی ہے نصاب کہلاتی ہے۔ نمبر 6، ملک تام ہونا، یعنی پورے ملک جس میں ملک اور قبضہ دونوں جمع ہو۔ اگر ملک بلا قبضہ یعنی جیسے مہر قبضے سے پہلے، یا قبضہ بلا ملک یعنی جیسے قرض لینے والے کا قبضہ بغیر ملک کے ہو، تو اس صورت میں چونکہ ملک تام نہیں ہے زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 7، مال کا حاجت اصلی سے زائد ہونا، یعنی تجارت کے لیے نہ ہو، پس رہنے کے لیے گھروں پر، پہننے کے لیے کپڑوں پر، خانہ داری کے سامان پر، سواری کے جانوروں پر، خدمتی غلاموں پر، استعمال کے ہتھیاروں پر، اہل و عیال کے غلے اور کھانے پینے کی چیزوں پر، سونے چاندی کے سوا دوسرے تمام آرائشی برتنوں پر، چونکہ اس سے حاجت اصلی متعلق ہے، زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح ان کتابوں پر جو تجارت کے لیے نہ ہو، خواہ اہل علم کے پاس ہو یا غیر اہل کے پاس، زکوٰۃ نہیں۔ پیشہ واروں کے آلات و اوزار پر جو خاص ان کے پیشے سے متعلق ہو، زکوٰۃ نہیں۔ البتہ اگر یہ آلات ایسے ہوں
کہ ان کا اثر باقی رہتا ہو، مثلا رنگریز اجرت پر کپڑے رنگنے کی غرض سے رنگ یا زعفران بقدر نصاب خریدے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح وہ روپیے جو اصلی حاجتوں کے لیے رکھا ہو لیکن وہ حاجتیں اس سال پیش نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر اسی سال درپیش ہو تو واجب نہ ہوگی۔ نمبر 8، قرض دار نہ ہونا۔ اگر نصاب کا مالک ہو لیکن اس پر قرض ہو کے اس کے ادا کرنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو زکوٰۃ واجب نہیں، بشرطیہ وہ قرض ایسا ہو جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہو، خواہ وہ قرض بندوں کا ہو یا اللہ تعالیٰ کا قرض ہو، جیسے زکوٰۃ۔ اور اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ ہو یا نقدی، چاندی سونے کے یا سامان تجارت کی۔ زکوٰۃ کے قرض ہونے کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص صرف نصاب کا مالک ہو اور 2 سال گزر چکے ہو کہ زکوٰۃ نہیں دے تو اس پر صرف سال بھر کی زکوٰۃ واجب ہے، دوسرے سال کی نہیں، کیونکہ پہلے سال کی زکوٰۃ اس پر قرض ہے۔ اس کے نکالنے کے بعد چونکہ نصاب باقی نہیں رہتا اس لیے دوسرے سال کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اور جس قرض کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہ ہو اس کا یہاں اعتبار نہیں، یعنی وہ مانع زکوٰۃ نہیں، جیسے نذر، کفارہ، صدقہ، فطر، قربانی، حج وغیرہ۔ زوجہ کا مہر بھی قرض میں داخل ہے، یعنی مہر معجل ہو تو تا ادائی زوج پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر مہر معجل قابل مطالبہ ہو تو اس صورت میں بھی تا ادائی شوہر پر زکوٰۃ نہیں۔ البتہ جو مہر معجل قابل مطالبہ نہیں، جیسے موجودہ زمانے کا مہر معجل کہ جس کا مطالبہ موت یا طلاق سے پہلے نہیں ہوتا، تو ایسے مہر کے ہوتے ہوئے شوہر سے زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی بلکہ ادائی واجب ہوگی۔ ضروری اور ایک اہم بات، قرض اس وقت مانع زکوٰۃ ہے جبکہ وہ زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے کا ہو، اور اگر نصاب پر سال گزرنے کے بعد ہوا ہو تو اس قرض کا کوئی اثر نہ ہوگا، یعنی زکوٰۃ برابر واجب رہے گی۔ نمبر 9، نصاب کا نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا ہونا، خواہ حقیقتاً یعنی سردست توالد و تناسل یا تجارت کے ذریعے بڑھنے، یا تقدیراً یعنی نصاب پر قبضے و قدرت حاصل ہونے کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ وقت پر عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مسلمانوں کا بول بالا فرمائے، اور اسلام کا دنیا بھر میں بول بالا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔